سورۃ صاد تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ هذا ذكر وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ۔ جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى آدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يخبر تعالى عن عباده المؤمنين السعداء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کے بارے میں خبر دیتے ہیں جو اللہ کی رحمت سے سعداء ہیں۔ ان لهم فی الدار الآخرۃ، ان کے لیے قیامت میں لحسن مآب، بہترین لوٹنے کی جگہ ہے۔ معاب مانا لوٹنا، وهو المرجع والمنقلب۔ ثم فسره بقوله تبارک و تعالی، اس کی تفسیر ہے جنات عدن، اے جنات اقامت، ایسے باغ جو رہنے کے لیے اللہ نے تیار فرمائے ہیں۔ مفتحۃ لهم الابواب، اور ان کے دروازے کھلے ہیں۔ والالف واللام ها هنا بمعنى الاضافه كانه يقول مفتحۃ لهم ابوابها، یہاں اللہ فرماتے ہیں مفتحۃ لهم الابواب۔ الف لام جو ہے یہ اضافت کا معنی دے رہا ہے کہ گویا دروازے ان کے لیے، یعنی مفتحۃ لهم ابوابها، جنت کے دروازے مومنین کے لیے کھلے ہوں گے۔ اذا جاءوا فتحت لهم ابوابها، اور جب وہ آئیں گے تو ان کے لیے دروازے کھل جائیں گے۔ قال ابن ابي حاتم حدثنا محمد بن ثواب الحباري قال حدثنا عبد الله بن عمير قال حدثنا عبد الله بن سفيان بن هرمز عن ابن ثابت عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة قصرا يقال له عدن حوله البروج والمروج له 5000 باب، عند كل باب 5000 حبرة لا يدخله ولا يسكن إلا نبي أو صديق أو شهيد أو إمام عادل۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن ابی حاتم نے سند کے ساتھ یہی روایت نقل فرمائی ہے حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما سے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک نے فرمایا ان فی الجنت قصرا، جنت کے اندر ایک ایسا محل ہوگا یقال له عدن، اس محل کا نام عدن ہوگا۔ حولہ البروج والمروج، اس کے ارد گرد میں بڑے ابراج اور بڑی زینت کی چیزیں ہوں گی۔ لہو 500,000 باب، 500,000 یعنی 5 لاکھ دروازہ ہوگا۔ عند كل باب 5000 حبرۃ لا يدخل، اور ہر دروازے پر 5000 زینت کی چیزیں ہوں گی۔ لا يدخلہ، یا راوی شک
کہ لا يدخلہ او لا یسکنہ، اس میں داخل نہیں ہوں گے یا رہائش نہیں رکھیں گے، الا نبی او صدیق او شہید، یا انبیاء یا صدیقین یا شہداء او امام عادل، یا وہ بادشاہ جس نے اپنی زندگی میں عدل اور انصاف سے کام لیا ہے۔ وقد ورد فی ذکر ابواب الجنت ثمانیۃ احادیث کثیرۃ وجوہ عدیدہ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور ہر دروازے کے فضائل میں بہت ساری احادیث مبارکہ گزری ہیں۔ وقوله عز وجل متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب متكئين فيها كيد متربعين على سرر تحت الحجال۔ حجال کہتے ہیں جو اوپر پردہ بنایا جاتا ہے، دلہن کے لیے گھر بناتے ہیں، اوپر سجاتے ہیں، اور وہ بھی اپنے تختوں پہ بیٹھے ہوں گے اور حجال ان کے اوپر ہوں گے اور مربع آرام سے یا ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے۔ یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ، اے ماما طرف وجدوا احضر کما ارادوا، وہ جب بھی چاہیں گے، جب بھی طلب کریں گے اور جو بھی طلب کریں گے فوراً حاضر کر دیا جائے گا۔ وشراب ای من انواعہ شاءوا اتتهم به الخدام، اور جس قسم کی شراب کی وہ تمنا کریں گے، خواہش کریں گے، وہی خدام لے کے حاضر ہوں گے۔ بأکواب واباریک وکاس من معین، بعض چیزیں کوب میں ہوں گی، بعض چیزیں سراہیوں میں، اور بعض بھرے ہوئے پیالوں کے اندر ہوں گی۔ وعندهم قاصرات الطرف اطرابین غیر ازواجہن فلا یلتفتن الی غیر بعولتہن، وعندهم، اور ان کے پاس ایسی عورتیں ہوں گی جن کی نظریں نیچی ہوں گی۔ کیا معنی؟ یعنی ما سوا خامد کی کبھی کسی پہ نظر نہیں ڈالی۔ اطرابن متساویات فی العمر، یعنی ان کا سن عمر جو ہے وہ برابر ہوگی۔ هذا معنی قول ابن عباس رضی اللہ عنہما، مجاہد، سعید بن جبیر، محمد کعب بن مسعودی، ان تمام حضرات نے فرمایا کہ وہ عورتیں جو ہوں گی ان کا سن جو ہے وہ برابر ہوگا، برابر عمر ہوگی۔ اللہ نے مومنوں کے لیے پیدا کی ہوں گی اور ان کے جمال کا تو کوئی تصور نہیں۔ قرآن پاک نے کئی مقامات پہ ذکر فرمایا کأنہن الیاقوت والمرجان، اور کہیں اللہ نے فرمایا کأنہن بیض مکنون۔ اللہ فرماتی ھذا ما توعدون لیوم الحساب، اے ھذا الذی ذکرنا، یہ اللہ نے جو ذکر فرمایا من صفت الجنت ہی الذی وعدھا لعبادہ المتقین، یہی وہ جنت ہے جس کا اللہ نے اپنے ڈرنے والوں سے، مومنین بندوں سے وعدہ فرمایا ہے۔ الذی یسیرون الیہا بعد نشورہم، کہ قبر سے اٹھنے کے بعد وہ انہی جنت کی طرف جائیں گے۔ وقیامہم من قبورہم، اور جب وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے اللہ تبارک و تعالی وسلامتی من النار، اللہ ان کو جہنم کی آگ سے بچائیں گے اور جنت کی یہ نعمتیں جو ہیں عطا فرمائیں گے۔ ثم اخبر تعالی فراغ لہا ولا دبا ولا انقضا ولا انتہا، اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں یہ جنت کی نعمتیں ایسی ہوں گی، دائمہ ہوں گی، ابدیہ ہوں گی، جو کبھی فنا نہیں ہوگی، کبھی زوال نہیں ہوگی، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ دنیا کی نعمتیں ہیں لیکن زوال آ جاتا ہے، دنیا کے محل ہیں لیکن گر جاتے ہیں، دنیا میں نعمتیں ہیں لیکن بندہ بوڑھا ہو کے پھر استعمال نہیں کر سکتا ہے، لیکن قیامت کی نعمتیں جو ہیں وہ نہ ختم ہوں گی، نہ ظاہری طور پہ نہ باطنی طور پہ ختم ہوں گی۔ اس لیے فرماتی ہیں کہ جنت کے بارے میں لا فراغ لہا ولا زوال، نہ ان پہ زوال ہوگا، نہ انقضاء ہوگا، نہ انتہا ہوگی، بلکہ وہ دائمی نعمتیں ہوں گی۔ اس لیے فرماتے ہیں ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد، جیسے اللہ پاک نے دوسری جگہ قرآن میں فرمایا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے یہ ختم ہونے والا ہے، مٹنے والا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ تمہاری دولت، تمہاری صحت، تمہاری قوت، تمہاری طاقت، تمہاری نعمتیں فنا ہو جائیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہیں آخرت کو ہمیشہ دائمی ہوں گی۔ وقولہ عز وجل عطاء غیر مجذوذ، یعنی اللہ کی طرف سے یہ نعمتیں ایسی عطا ہیں جو ختم نہیں ہوں گی۔ جیسے فرماتے ہیں لہم اجر
غیر ممنون، ان کے لیے اجر و ثواب ہوگا جو کبھی ختم نہیں ہوگا. غیر ممنون مانا غیر مقطوع، یعنی وہ قطع نہیں ہوگا، وہ ختم نہیں ہوگا. وقولہ عز وجل، اور جیسے اللہ نے فرمایا دوسرے مقام پہ اکلھا دائم وذلھا، ان کے لیے کھانے کی نعمتیں بھی دائمی، درختوں کے سائے بھی دائمی. تلک عقبی الذین اتقوا، ان لوگوں کے لیے ہے جو آخرت سے ڈرنے والے ہیں. وعقبی الکافرین النار، اور کافروں کا ٹھکانہ اور انجام جو ہے وہ جہنم ہے. والآیات فی ھذا کثیرۃ جدا، مفسر فرماتے ہیں کہ نعمت کے بارے میں، جنت کے بارے میں، ان کے دائمی ہونے کے بارے میں بہت سی آیات مبارکہ ہیں قرآن میں. اب جب اللہ نے مومنین کا ذکر بیان فرما دیا سعداء کا، اب کافروں کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کا کیا حال ہوگا. وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ. ہاں مانا یہ آپ نے پڑھ لیا، سن لیا، دیکھ لیا. وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ، اور جو حد سے نکلنے والے، طاغین مانا طغیان سے ہے. طغیان کا معنی حد سے نکلنے والا، جیسے کہتے ہیں دریاؤں میں طغیانی آ گئی ہے، کیا معنی حد سے نکل گئے. تو جب بندے حد سے نکل جائیں، حدود انسانیت سے نکل جائیں، وہ تکبر میں مبتلا ہو جائیں، وہ فرعون بن جائیں، تو ان کا ٹھکانہ جو ہے بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے. وہ کیا ہے؟ جہنم یصلونہا، جہنم جس میں وہ ڈالے جائیں گے. فبئس المہاد، کیا برا ٹھکانہ. ھذا فلیذوقوہ حمیم وغساق، یہ یعنی جہنم. اور اس کے بعد ان کے لیے پینے کا کیا ہوگا؟ وہ چکھیں گے پینا گرم پانی کھولتا ہوا. اور غساق کہتے ہیں پیپ کو، کہ جو دشمنوں کے، کافروں کے زخموں سے پیپ کٹھی ہوگی وہ بھی ان کو پلائی جائے گی. وآخر من شکلہ ازواج، اسی قسم کی اور کئی چیزیں ہوں. ھذا فوج مقتحم معکم لا مرحبا بہم انہم صالوا النار. وہ جو جہنم میں پہلے بیٹھے ہوں گے، جب وہ دیکھیں گے کہ اور ایک جماعت جہنم میں آ رہے ہو، کہیں گے اور دیکھو جی اور بھی آ گئے، ان کے آنے سے کیا ہوگا؟ اور عذاب آ گیا. کوئی اور آتا ہے جو چھٹکارے کا باعث بنتا ہے، اس لیے کہیں گے ھذا فوج، یہ جماعت ہے، مقتحم معکم، یہ بھی تمہارے ساتھ رہنے والی. لا مرحبا بہم، ان کے لیے کوئی خوشی نہیں. انہم صالوا النار، یہ بھی جہنم میں جلنے والے ہیں. اب وہ جب سنیں گے کہ یہ کہہ رہے ہیں قالوا بل انتم لا مرحبا بکم، اب آنے والے کہیں گے کہ ظالمو تمہارے لیے خوشی نہ ہو، تم ہی لوگ تو ہو جن کی وجہ سے ہم جہنم میں آ رہے، تم ہی لوگوں نے تو ہمیں گمراہ کیا ہے. انتم قدمتموہ لنا فبئس القرار، یہ تم ہی لوگ تھے جنہوں نے کفر اور شرک کو ہمارے سامنے لائے اور ہمیں اس میں الجھایا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم سب جہنم میں ہیں. کیا بری ٹھکانے کی جگہ ہے. قالوا ربنا من قدم لنا ھذا، پھر وہ دعا کریں گے کہ مولا جس نے بھی ہمیں گمراہی میں ڈالا، فزدہ عذابا ضعفا فی النار، میرا اللہ اس کو پھر جہنم میں دوگنا عذاب دے کے خود بھی گمراہ ہوئے اور ہمیں بھی لے ڈوبے. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار. اب وہ جہنمی کہیں گے یار کیا ہو گیا، وہ جن کو ہم دنیا میں کہتے تھے کہ یہ بڑے گھٹیا ہیں اور شریر ہیں اور فسادی ہیں، وہ نہیں نظر آ رہے ہیں، کیا پتہ وہ کسی اور جگہ ہیں. کیا ہے؟ اتخذناہم سخریا، جن کو ہم نے ٹھٹھا مخول کی جگہ بنا رکھا تھا. ام زاغت عنہم الابصار، یا پتہ نہیں ہماری آنکھوں سے وہ ادھر ادھر اوجل ہو گئے ہیں، یعنی وہ بھی تو کہیں پڑے ہوں گے، ان کو پتہ نہیں، وہ تو جنت کی نعمتوں میں مزے لے رہے ہیں. ان ذالک لحق، میرے اللہ نے فرمایا میرا مدنی جو کچھ ہم نے آپ کو سنایا ہے یہ حق ہے. تخاصم اہل النار، اسی طرح جہنمی
جہنم میں آپس میں لڑیں گے، ایک دوسرے سے لڑیں گے، لیکن نتیجہ کوئی نہیں ہوگا، ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگی۔ اب مفسر فرماتے ہیں تبارک تعالیٰ بال السعداء اسنا بذکر حال الاشقیاء وجوابہم الى دار معادہم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ سنت اللہ ہے کہ جب جنت والوں کا ذکر آئے گا تو جہنم والوں کا بھی ذکر آئے گا، سعداء کا ذکر آئے گا تو اشقیاء کا ذکر آئے گا، چونکہ الاشیاء تتباین بالاضداد، اگر دن کا ذکر ہوگا تو پھر رات کا بھی ذکر ہوگا، مومنین کا ذکر ہوگا تو پھر کافرین کا بھی ذکر ہوگا، مخلصین کا ذکر ہوگا تو پھر منافقین کا بھی ذکر ہوگا، اہل جنت کا ذکر ہوگا تو اہل جہنم کا بھی ذکر ہوگا کہ یہ جنت والے یہ جہنم والے، تاکہ قرآن پڑھنے والے کے سامنے پوری واضح تصویر آ جائے کہ جنتی کی صفتیں کیا ہیں اور جہنمی کی صفتیں کیا ہیں۔ اب اللہ پاک بیان کرتے ہیں حال الاشقیاء مرجعہم، ان کا لوٹنا ومآبہم، ان کا لوٹنا کہاں ہوگا، فی دار معادہم، قیامت والے دن وہ کہاں جائیں گے؟ فرمایا ھذا وإن للطاغین لشر مآب، ھذا وإن للطاغین، طاغین سے کیا مراد ہے؟ وهم الخارجون عن طاعة الله عز وجل المخالفون لرسول اللہ، طاغین کا معنی یہ ہے حد سے نکلنے والے، اللہ کی اطاعت کو چھوڑنے والے، پیغمبروں کی تکذیب کرنے والے، مخالفت کرنے والے، ان کا انجام کیا ہوگا؟ فرمایا لشر مآب، لسوء منقلب مرجع، ان کے لوٹنے کی جگہ بہت بری ہوگی۔ ثم فسروا بقوله جل وعلا جہنم یصلونها، کہاں لوٹیں گے، کہاں جائیں گے؟ جہنم۔ یصلونها، یصلونها کا معنی اصل میں ہوتا ہے آگ پہ جلانا، لیکن معنی داخل ہونا بھی ہے، يدخلونها، جب داخل ہوں گے تو جلیں گے۔ فنغمرهم من جميع جوانبهم، جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو آگ ان کے ہر طرف سے ان کو ڈھانپ لے گی۔ فبئس المہاد، کیا برا ٹھکانہ ہے۔ ھذا فلیذوقوہ حمیم وغساق، اما الحمیم، حمیم کس کو کہتے ہیں؟ فہو الحار، شدید گرم، الذی قد انتہار، وہ ایسا پانی ہوگا جو شدید گرم کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ واما الغساق ضد البارد الذی لا یستطاع من شدۃ برده المؤلم، بعض علماء فرماتے ہیں غساق کا معنی یہ ہے کہ اگر ٹھنڈا ہوگا تو پھر اتنی ٹھنڈا ہوگا کہ طاقت ہی نہیں ہوگی اس ٹھنڈ کو برداشت کرنے کی، اور بعض علماء فرماتے ہیں غساق کا معنی یہ ہے کہ جو جہنمیوں کے زخم سے پیپ بہ بہ کے جمع ہوگی وہ بھر بھر کے پلائیں گے۔ ولہذا قال عز وجل وآخر من شکلہ ازواج، ایوہ شان من هذا القبیل، اور صرف یہ گرم کھولتا ہوا پانی یا پیپ نہیں بلکہ اس کی جیسی کئی بلائیں ہیں جو ان کو پلائی جائیں گی۔ الشیء ضدہ یعاقبون بہا، قال الامام احمد حدثنا حسن بن موسیٰ قال حدثنا لہیۃ قال حدثنا دراج عن ابی الہیثم عن ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو ان الدلو من غساق یحراق بالدنیا انتنا اہل الدنیا۔ مسند میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت بیان کی ہے حضرت ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضور پاک نے فرمایا کہ لو ان دلوا من غساق، اگر وہ جہنمیوں کی پیپ جو ہوگی اس کا ایک ڈول نکال کے اللہ دنیا میں پھینک دیں تو ساری دنیا بدبو سے بھر جائے گی۔ جب یہ عالم ہوگا تو خود اندازہ کریں کہ پینے والوں کا کیا حال ہوگا۔ نعوذ باللہ من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، یا مجیر اجرنا من النار، یا مجیر اجرنا من النار۔ اب فرماتے ہیں رواہ الترمذی عن سوید بن سنوار بن رشدین بن سعد عن عمر بن الحارث عن مغالى من حديث رشدين كذا قال وقد تقدم من غير حديث ورواه ابن جرير عن يونس بن عبد الله وهب عن عمر بن الحارث به وقال قابل حبار غساق عين
في جهنم يسير إليها أحمد كل ذات من هيئة وأكرم من ذلك فيستنقع فيؤتى بالآدم يغمز فيها غمسة واحدة فيخرج جلده ولحمه وزارت جلده ولحمه في كعبيه وعقبيه ويجر لحمه كله ويجر الرجل صوبه. حضرت کعب احبار فرماتی ہیں کہ غساق جو ہے وہ جہنم کے اندر ایسے ہوگا جیسے ایک نہر بہتی ہوگی اور اس کے اندر ہر زہر والے جانور کی زہر ڈالی جائے گی، یعنی سانپوں کی زہر اس میں ہے، حیات کی زہر اس میں ہے، عقارب کی زہر اس میں ہے، اور وہ زہر کٹھی جب ہو جائے گی پھر جہنمی کو پکڑ کے لائیں گے اور اس جہنم کی وادی میں اس نہر میں اس کو غوطہ دیں گے. جب وہ غوطہ دیں گے اور پھر نکالیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کا گوشت، اس کی چمڑا، سب کچھ جو ہے وہ پاؤں میں آ کے پڑا ہوگا، گل جائے گا. اب وہ جب چلے گئے جو اپنا گوشت اس کو ایسے کھینچ کے چلے گا جیسے بندہ کبھی کپڑوں کو کھینچ کے چلتا تھا. جیسے دنیا میں تکبر کرتے تھے کہ چادر کھینچ کے چلتے تھے، شلوارے پاؤں کے نیچے رکھتے تھے، ٹخنوں کے نیچے رکھتے تھے، تکبر ظاہر کرتے تھے. آج اللہ حکم دیں گے کہ جہنم میں اپنے گوشت کو لٹکا کے پیچھے چلو. رواه النبیات مقالۃ المصیفی کو تلواق من شکل ازواج الالوان من العذاب وآخر من شکلہ ازواج معنی الوان، یعنی ایسے کئی عذاب ہوں گے، اللہ معاف کرے. وقال غيره كالزمهرير والسموم والشرب الحميم والزقوم والصعود والهواء إلى غير ذلك من شيء مختلف ذات الجميع ما يعذبون به ويهانون بسببه. اور بعض علماء نے فرمایا جیسے ان کو آگ سے نکال کے زمہریر میں ڈالیں گے، والسموم اور زہریلی چیزیں، والشرب الحمیم کھولتے ہوئے پانی، وأكل الزقوم اور شجرہ زقوم کے تھوہر جو ہے جہنم کی وہ کھلائیں گے، والصعود اور جہنم کے پہاڑوں پہ حکم دیں گے کہ چڑھو، اور چڑھیں گے، جب قریب جائیں گے پھر گر جائیں گے. والهواء إلى غير ذلك من شيء مختلف ذات الجميع ما يعذبون به. اب مفسر فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سے کافروں کو عذاب دیا جائے گا، ان سے اللہ تبارک و تعالی ان کو ان کے اعمال کا، ان کے کفر کا، ان کے شرک کا عذاب دیں گے. وقوله عز وجل هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم انہم صالوا النار. هذا اخبار کہ النار بعد میں بعدن کیلے اہل النار بعد میں بعدن. اب اللہ فرماتی ہیں کہ جب جہنمی جہنم میں ہوں گے تو وہ کیسی باتیں کریں گے، کیسے ایک دوسرے کو کہیں گے. جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں کلما دخلت امت لعنت اختها، جب بھی کوئی جماعت جہنم میں داخل ہوگی تو دوسروں پہ لعنت کرے گی. کیوں؟ اللہ وہاں فرمائے تو اللہ ہر مسلمان کو جہنم کے عذاب سے بچائے. تو وہاں بھی باقاعدہ جہنم میں جھگڑے ہوں گے مستضعفین کے درمیان اور ان کے تابعین کے درمیان، متبوعین کے درمیان، ایک دوسرے کے درمیان، حتیٰ کہ جہنمی اور شیطان کے درمیان میں بھی جھگڑا ہو. جب جہنم میں جائیں گے تو ابلیس بھی تو جہنم میں ہوگا. تو اب سارے اکٹھے ہو گئے ابلیس لائن پہ چڑھائی کریں گے کہ بدبخت تم نے ہمیں خراب کیا، تو اگر ہمیں گمراہ نہ کرتا تو آج ہم جہنم میں نہ ہوتے. تو ابلیس کہے گا ٹھہرو، زیادہ جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں، پہلے بات سنو کہ لا تلومونی ولوموا انفسکم، تم مجھے کیوں ملامت کر رہے ہو؟ اپنے نفس کو ملامت کرو کہ اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجا، قرآن اتارے، کتابیں اتاری، تورات اتاری، زبور اتاری، اور سب نے تمہیں جنت کی طرف دعوت دی. تم نے ان کا کہنا نہ مانا، میرا کہنا مان لیا، تم خود بدبخت ہو. اب مجھے کرتے ہو. کار بد تو خود کرو، لعنت کرو شیطان پر. گناہ تم کرتے ہو، مزے تم اٹھاتے ہو اور کہتے ہو شاید تم نے کیا. چلو میں نے کہا، لیکن پیغمبروں نے تو کہا نا کہ نہ کرو. اللہ کے انبیاء نے بھی تم سے کہا نا بھی چوری حرام، زنا حرام، ڈاکہ حرام، سود حرام. میں نے کہا بھی کھاؤ کوئی بات نہیں. چلو آپ نے 1,24,000 پیغمبر کی نہیں مانی، صرف میرے کہنے پہ آ گیا.
میں یقین کرو یعنی حتیٰ کہ جہنم میں شیطان بھی کہے گا انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، میں تو اس بات کے بالکل انکاری ہوں جو تم شرک کرتے، میں نے کہہ دیا کیا ہو گیا، تم میرے پیچھے چل پڑے، تو مزے تو تم خود اٹھاتے رہے ہو، آج مجھے کہتے ہو کہ تمہاری وجہ سے ہم برباد ہوئے ہیں، زنا تم نے کیا کہ میں نے کیا، غیر کی عورتوں کو تم نے ورگلایا کہ میں نے ورگلایا، ڈاکہ تم نے مارا کہ میں نے مارا ہے، بے گناہوں کو قتل تم نے کیا کہ میں نے کیا ہے، مظلوموں کا خون تم نے بہایا کہ میں نے تو کہا کہ کر لو، لیکن کیا تو تم نے ہے نا۔ تو اس لیے یہ جھگڑے آپس میں ہوں گے۔ اسی طرح جو بڑے بڑے سردار تھے ان کو جا کے جو ان کے تابع تھے کہیں گے بدبختو تم نے ہمیں گمراہ کیا، وہ کہیں گے جی ہم نے کیوں کیا، ہم نے کہا تھا تم ہمارے پیچھے چل پڑے، نہ مانتے ہماری بات۔ تو یہ جہنم میں جھگڑے ہوں گے، لیکن نتیجہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں، ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے۔ یاد رکھو کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مومن کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیں گے وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، اور جس کافر مشرک کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ باقی رہ گئے گناہ گار، وہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ چاہے معاف کر دے جنت بھیج دے، اللہ چاہے تو ان کو عذاب دے جتنا گناہ ہے تاکہ پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں، اور پھر ان کو جنت میں بھیج دے۔ لیکن جو جنت میں ہے وہ دائم ہے، جو جہنم میں ہے وہ دائم ہے، پھر وہاں سے وہ نہیں نکلیں گے ہمیشہ کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگا کرو کہ اللہم انا نسألک رضاک والجنت ونعوذ بک من سخطک والنار، کہ یا اللہ ہم تیری رضا اور جنت کے طلبگار ہیں اور تیری ناراضگی اور جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے ہمیں سکھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہنم کے عذاب، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ القبر واعوذ بک من فتنۃ المحیا وفتنۃ الممات، ان سے پناہ مانگی کرو، چونکہ بندے کی طاقت نہیں ہے کہ پھر اس کو برداشت کر سکے۔ اب جب وہ آئیں گے نا کہ نئی فوج آئی ہوگا کہ دیکھو جی اور بھی آ گئے، یعنی بدر السلام اعتقاد گنے کو بعد میں بعد میں کو قبل خلائق اذا اقبلت الذی بعد بالخزنۃ من الزبانیہ، من یہ کلما دخلت امۃ لعنت اختہا، اللہ نے فرمایا کہ مومن جب داخل ہوں گے تو وہ تو ایک دوسرے پہ سلام کہیں گے، تحیتہم یوم یلقونہ سلام، وہ ایک دوسرے پہ اور کافر جب داخل ہوں گے وہ کہے گا تم لعنتی، ہو کہے گا تم لعنتی، ہو کہے گا تم نے مروا دیا، ہو کہے گا تم نے مروا دیا، تو وہ ایک دوسرے پہ لعنت بھیجیں گے۔ جو پہلے بیٹھے ہوں گے وہ آنے والوں کے بارے میں کہیں گے کہ دیکھو یہ آ گئے، ھذا فوج مقتحم داخل، یہ بھی جماعت ہے، یہ بھی فوج ہے جو آ رہی ہے، معکم لا مرحبا بہم انہم صال النار، ایدے انہم من اہل جہنم، ان کے لیے بھی کوئی استقبال نہیں، کوئی بھلائی نہیں، یہ بھی تو جہنمی ہیں۔ قالوا بل انتم لا مرحبا بكم كنتم داخل بل انتم لا مرحبا بكم قدمتوه لن تؤذوا باخذ بنا راحت المسيح، وہ کہیں گے ظالمو تم پہ راحت نہ ہو، تم نے ہمیں دعوت دی تھی نا جہنم کی طرف جانے کی، تمہارے کہنے سے تمہاری دعوت سے ہم گمراہ ہوئے۔ فبئس القرار، فبئس المنزل مستقر المصير، کیا بری جگہ ہے، کیا برا ٹھکانہ ہے۔ قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده، کہیں گے مولا جس نے بھی گمراہ کیا ہے نا اس کو تو آپ ڈبل عذاب دینا، فزده عذابا ضعفا في النار كما قال عز وجل وقالت اخراهم لاولاهم، بعد میں آنے والے کہیں گے جو پہلے تھے ان کے سردار، ربنا هؤلاء يضلون، یہ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، ان کو کہا جائے گا بدبختو سب کے لیے عذاب دوہرا عذاب ہے، نہ وہ بچ رہے ہیں نہ تم بچ رہے ہو۔ اے لكل منكم عذاب بحسبه، اللہ ہر کسی کو اس کے کفر کے مطابق عذاب دے رہے ہیں۔ وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار اتخذناهم سخريا ذات هذا اخوان الكفار في النار لم يفتقدون رجالا كانوا يعتقدون
انہم الزلازل المؤمنون فی زعمہم قالوا ما لا نراه معنا فی النار. یہ ان کا عقیدہ تھا نا جو دنیا میں مومن تھے. او یار یہ تو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، بے وقوف ہیں، پاگل ہیں، یہ تو شرارتی ہیں، کیا مر جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، ہم تو مزے میں ہیں، آگے بھی مزے کریں گے. اب کہیں گے یار وہ نہیں نظر آ رہا ہے جن کو ہم دنیا میں کہتے تھے کہ اشرار ہیں، نظر نہیں آ رہے، پتہ نہیں وہ کہاں ہیں. قالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعد من الاشرار اتخذناهم سخريا انهم زاغت عنهم الابصار. هذا اخبار للكفار في النار. یہ کافروں کے بارے میں اللہ خبر دے رہے ہیں کہ کافر جب دیکھیں گے کہ وہ بندے نظر نہیں آتے جو ان کے گمان میں گمراہ تھے یعنی مومن. قالوا ما لنا لا نرى ما في النار. وہ بھی تو گمراہ تھے، ہمارے ساتھ جہنم میں تو نہیں ہیں. قال مجاہد هذا قول ابي جهل يقول ما لي لا ارى بلالا وعمارا وصهيبا وفلانا وفلانا وهذا ضرب مثل والا فكل الكفار يعتقدون ان المؤمنين يدخلون النار. حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں گے جہنم میں ابھی جہل چیخے گا اور پوچھے گا کہ مالی لا ارى بلالا، یار بلال نظر نہیں آ رہے، عمار نظر نہیں آ رہے، صہیب نظر نہیں آ رہے، وہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے. اصل بات یہ ہے کہ یہ ضرب مثل ہے. تمام کافر یہ سمجھتے تھے کہ ہم حق پہ ہیں اور مومن گمراہ ہیں. اب جہنم میں بھی یہ سوچیں گے کہ جن کو ہم گمراہ کہتے تھے وہ جہنم میں تو نظر نہیں آ رہے ہیں. مالنا رجال كنا نعدهم هدايا النبي صلى الله عليه وسلم فلما دخل الكفار النار افتقدوهم، ان کو نہ پایا، تلاش کیا، فلم يجدوهم، ان کو نہ پایا، وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار اتخذناهم سخريا. ہم نے ان کو مذاق بنایا تھا دنیا کے اندر دار دنیا. ام زاغت عنهم الابصار يسلون انفسهم بما يكون اولى لهم على بجانهم ولكن يقبضن عليهم فإن ذلك يعرفون في الدرجات العالية القول وتوجه الله. اب جناب وہ اپنے دل کو تسلی دیں گے، کہیں گے تھے تو وہ بھی شریر گمراہ تھے، ہوں گے تو جہنم میں، پتہ نہیں ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، شاید وہ کسی اور بارک میں ہیں اور طبقات میں ہیں اور جگہ میں ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہے، لیکن ہوں گے وہ بھی جہنم. یہ وہی وقت ہوگا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اب اصحاب الجنت جو ہے ان کو پکاریں گے. وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ وَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ مِّن لَّعْنَةِ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. اب جنت والے جنت سے پکاریں گے، او ابو جہل ہاں ہو، ہم تو الحمدللہ جنت میں ہیں، اللہ نے جو ہم سے وعدہ کیا پورا کر دیا. تم سے جو وعدہ ہوا تھا پورا ہو گیا کہ نہیں؟ تم بھی جہنم میں پڑے ہو گے نہیں پڑے ہو؟ اب حکم آئے گا کہ لعنت بھیجو ان پہ، ان سے بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. وَادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ أَيْنَ هَذَا الَّذِي أَخْبَرْنَاكَ بِهِ يَا مُحَمَّدُ صلی اللہ علیہ وسلم تخاصم أهل النار بعضهم ببعض وَلَعْنَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ حق اللہ فیہ ولا شکا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن یہ کافروں کا جھگڑا ہوگا، جہنمیوں کا جھگڑا ہوگا. اللہ نے فرمایا جو ہم نے آپ کو خبر دی ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اسی طرح جہنمی جو ہے لڑتے رہیں گے. اچھا پھر جب لڑ کے تنگ آ جائیں گے نا، پھر کہیں گے بھائی ایسا کرو کہ اب خزنہ جہنم کو منت کرو، یہ جو جہنم پہ فرشتے ہیں نا ان سے کہو مہربانی کرو اللہ سے ہماری درخواست پہنچائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں چھٹکارا دیں، یا کم از کم ہمیں ایک آدھے دن کی تو چھٹی ملے عذاب سے. وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، کہیں گے اے مالک جہنم، اے خزنہ جہنم کے انچارج مہربانی کرو. اچھا ایسا کرو کہ اللہ سے کہو ہمیں موت دے دے، ہم مر جائیں بس جان چھوٹ جائے. لیکن اللہ کے فرشتے ان کو جواب دیں گے قال انکم ماکثون، کہیں گے بدبختو تم نے یہیں رہنا ہے، اب نہ موت آئے گی نہ نکلو. حتی
حتیٰ کہ جب وہ بہت چیخ کے 500 سال تک چیختے رہیں گے تو آخر میں اللہ حکم دیں گے اخسؤوا فیہا ولا یتکلمون، خبردار بکواس بند کرو، اب چیخنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، اس لوہا فاصبروا او لا تصبروا، اسی میں تم نے جلنا ہے، چاہے صبر کر کے چلو چاہے چیختے ہوئے چلو، اب تمہیں چھٹکارے ملنے کا کوئی امکان نہیں ہے، کیونکہ جو جہنمی ہے وہ جہنمی ہے اور اللہ کی رحمت سے جو جنتی ہے وہ جنتی ہے، واللہ اعلم۔ کہتے ہیں جی کہ میرا مقدمہ ہے کورٹ میں چل رہا ہے اور جس سے میں نے پیسے لینے ہیں وہ منکر ہے، وہ کہتا ہے میں نے نہیں دینے ہیں، تو کیا میں قسم کے لیے کہہ سکتا ہوں؟ بالکل بات یاد رکھیں، اسلام کا فیصلہ یہ ہے کہ البینۃ علی المدعی، کہ جب آپ دعویٰ کریں گے نا، مدعی کی ذمہ داری ہے کہ گواہ لائے، ثابت کرے کہ میرا دعویٰ سچا ہے۔ جو بھی مدعی ہوگا اب یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ ثابت کرے۔ اسی لیے بڑا مشہور واقعہ ہے نا قاضی شریح کی عدالت میں، جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دعویٰ کیا ایک یہودی کے خلاف کہ حضرت یہ زنا جو ہے اس کے بعد یہ دراصل میری ہے، تو قاضی نے امیر المومنین اسلام ہے، یہ آج کی عدالت تھوڑی ہے کہ بادشاہ نے کہہ دیا، صدر نے کہہ دیا، وزیر اعظم نے کہہ دیا، وہ آج اسلام ہے نا، عدل ہے، اعدلوا هو اقرب للتقوی، وہ تو سب برابر ہیں، چاہے بادشاہ ہے یا گدھا ہے، حتیٰ کہ اگر جھگڑا مسلمان اور کافر کے درمیان بھی ہو، اللہ حکم دے عدل کرو، یہ نہ دیکھو کہ وہ کافر ہے اور ادھر مسلمان پارٹی ہے، نہیں، بالکل عدل کریں، جس کا حق ہے اس کو دیں، ہندو کا حق ہے، کافر کا حق ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی لیے ایک بات ہمیشہ یاد رکھ لیں کہ جس معاشرے میں، جس گھر میں، جس محلے میں، جس ضلع میں، جس ملک میں عدل نہیں رہے گا وہ ملک تباہ و برباد ہوگا۔ اب دیکھیں نا، ایک آدمی ہے، 2 بیویاں ہیں، عدل نہیں ہے، عذاب ہے، ہر وقت عذاب ہے، ادھر جاؤ لڑ رہی ہے، ادھر جاؤ لڑ رہی ہے، جہنم میں ہے، 2 شادیاں کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ اس نے تو شادی کی تھی نا کہ راحت ہوگی، وہ تو اب بین النارین، وہ تو 2 آگوں کے درمیان آ گیا، ادھر جاؤ تو جو تم پیدار ہے، ادھر جاؤ تو جو تم پیدار ہے۔ وجہ کیا ہے کہ عدل نہیں، ورنہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، میرے اپنے مکان میں کرائے پر ایک دفعہ اہل نجد کا کوئی آدمی تھا، اللہ عالم، اس کی 4 بیویاں، چاروں بیویاں اکٹھی، چاروں بیویوں کا ایک جیسا لباس، حتیٰ کہ اس نے کہا کہ مکی صاحب آپ حیران ہوں گے، اس کے بچے یہ پالتی ہے، اس کے بچے وہ پالتی ہے، اپنے بچوں کے علاوہ دوسرے کے بچے پالتی ہیں، اور سوکن کو وہ حقیقی ماں سمجھتے ہیں، حقیقی ماں کو سوکن سمجھتے ہیں، کٹھے رہتے ہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی فساد نہیں، اور روزانہ کی ڈیوٹی تقسیم ہے کہ آج خاندان کا کام تم نے کرنا ہے، آج اس نے کرنا ہے، آج اس نے کرنا ہے، آج اس نے کرنا ہے، کپڑے بنانے ہیں، کھانا بنانا ہے، تقسیم ہے، کوئی جھگڑا نہیں۔ اسی طرح جس ملک میں عدل نہ ہو، انصاف نہ ہو، ملک باقی نہیں رہ سکتا کسی شکل میں، وہ ملک ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا، ان کا نام بھی مٹ جاتا۔ بقائے انسانیت جو ہے وہ عدل سے ہے، بقائے انسانی، اسی لیے قرآن بار بار حکم دیتے ہیں اعدلوا اعدلوا، اسی لیے حکم ہے کہ ہر جمعہ کے خطبے میں سناؤ ان اللہ یامر بالعدل،
ہر جمعے میں، تاکہ لوگوں کے دماغ میں بات تازہ ہو کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان۔ اب رشتہ داروں میں عدل نہ ہو، آپ کے 2 بیٹے ہیں، اگر عدل نہ ہو، ایک آدمی آیا حضور کی خدمت میں، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اولاد ہے بہت ساری، لیکن ایک یہ میرا بیٹا جو ہے نا بڑا فرما بردار ہے، ہر وقت میری خدمت کرتا ہے، ہر وقت میرا ساتھ دیتا ہے، اس لیے میں خوش ہو کر اپنی جائیداد کا ایک حصہ جو ہے اس کو دینا چاہتا ہوں، آپ کی خدمت میں آیا ہوں کہ آپ مہربانی کر کے گواہ بن جائیں کہ میں یہ ٹکڑا جو ہے اس بیٹے کو دے رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا پہلے یہ بتاؤ باقی تمہارے جو لڑکے ہیں ان کو بھی دیا ہے ایسے؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ وہ تو خدمت ہی نہیں کرتے، ان کو میں نے نہیں دیا، ان کو دیا۔ آپ نے فرمایا لا اشہد علی جور، میں کسی ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا، جاؤ عدل کرو، سب کو برابر دو، اللہ نے تمہارے گھر میں پیدا کیا، تمہارے بیٹے ہیں، ایک اچھا ہے ایک برا ہے، اللہ نے پیدا کیا، حصہ سب کو دو گے۔ اسی لیے اسلام کے اندر یہ بالکل ناجائز ہے کہ میں جی اپنے بیٹے کو آگ کرتا ہوں، اپنی جائیداد سے محروم کرو۔ تم کون ہو آگ کرنے والے اور محروم کرنے والے؟ جائیداد تو تمہارے مرنے کے بعد ملنی ہے، جب تم مر گئے تم کیسے جائیداد کے وارث ہو؟ یہ بالکل شریعت کے خلاف ہے۔ تو مین چیز ہے عدل، انصاف۔ اب انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ اب حضرت شریح نے فرمایا حضرت علی سے، اب دیکھیں امیر المومنین ہے، کوئی دنیا میں یعنی میرے خیال میں کوئی ذلیل بندہ نہیں ہوگا جو حضرت علی کو جھوٹا سمجھے۔ حضرت علی تو حضرت علی ہے، خلفاء راشدین میں ہے، ابن عم النبی المصطفیٰ ہے، اہل بیت کا سردار ہے، ولایت کا سرچشمہ ہے، کاتب الوحی ہے، اور سیدنا حسن حسین ام کلثوم کا باپ ہے، فاطمہ الزہرا کا شوہر ہے۔ اتنے بڑے مقام کا آدمی جھوٹ بول سکتا ہے زرہ کے لیے؟ لیکن قانون ہے نا۔ قاضی نے کہا حضرت علی گواہ ہیں، ورنہ قاضی بھی جانتا تھا حضرت علی سچ کہہ رہے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ انہوں نے کہا جناب گواہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں گواہ ہے۔ فرمایا کون گواہ ہے؟ گواہ بتاؤ۔ انہوں نے کہا ایک میرا بیٹا گواہ حضرت حسن۔ انہوں نے کہا نہیں، بیٹے کی گواہی میں نہیں دیتا۔ اب کوئی بندہ سوچ سکتا ہے کہ حضرت حسن جھوٹ بولے گا؟ لیکن اسلام ہے نا، عدل ہے۔ انہوں نے کہا حضرت بیٹے کی گواہی میں نہیں لوں گا، بیٹا تو باپ کے حق میں بات کرے گا ہی کرے گا۔ آپ نے فرمایا اچھا ایک میرا غلام ہے کمبل۔ آپ نے فرمایا غلام کی بھی شہادت نہیں لوں گا، آپ کا غلام ہے، نوکر ہے، عبد ہے، وہ تو مالک کے حق میں بات کرے گا۔ انہوں نے کہا حضرت ان کے علاوہ میرے پاس گواہ کوئی نہیں۔ یہ زنا ہے، پہننے والی چیز ہے، یا میرا گھر جانے کا ہے، نوکر جانے کا، میں لوگوں کو دکھانے گیا تھا کہ یہ میری ہے، اور گواہ نہیں۔ آپ نے اور گواہ نہیں ہے تو بس آپ جائیں، یا پھر یہودی کی قسم بے اعتبار کریں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میرے پاس گواہ۔ نے کہا گواہ نہیں ہے تو مقدمہ خواہ۔ تو یاد رکھو تم مدعی ہو، البینۃ علی المدعی، تمہاری ذمہ داری ہے کہ گواہ پیش کرو۔ اگر تمہارے پاس ثبوت نہیں ہے، والیمین علی من انکر، اور جو انکار کر رہا ہے تمہارے پاس ثبوت نہیں تو پھر وہ قسم کھائے گا، تم اعتبار کرو۔ یہ نہیں کہنا وہ جی جھوٹی قسم کھا جائے گا، وہ تو عادی ہے، وہ تو قسمیں کھاتا رہے، وہ تو پھر حساب قیامت میں دے گا نا۔ لیکن دنیا کے اندر مدعی کے ذمے ثبوت ہے، اور مدعا ہے اگر انکاری ہے، ہاں اقرار کر لے تو بات ہی ختم ہو گئی نا۔ اگر انکار کرتا ہے والیمین علی من انکر، وہ قسم کھائے گا، پھر تم چپ کر کے گھر آ جاؤ۔ کہتے جی کہ میں جدہ میں رہنے والا ہوں، میں نے عمرہ کرنے کے بعد جدے میں جا کے بال کٹوائے، یعنی طواف کیا، صفا مروہ دوڑا، بال جدے میں کٹوائے، ایک بکری دم پڑ گئی کہ عمرے کے تمام احکام مکے میں ادا ہوتے ہیں کہ جدے میں ہوتے ہیں؟ جب طواف مکے میں ہے، صفا مکے میں ہے، تو بال بھی مکے میں کٹیں گے۔ آپ نے حد حرم سے جا کے باہر بال کٹوائے ہیں تو ایک بکری دم ادا کریں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا بیچارے فیشن کے مارے ہوئے،
وہ سمجھتے ہیں یار اب یہاں کیا بال کٹوائیں، کپڑے خراب ہو جائیں گے، پھر غسل کی جگہ نہیں ہے، اور پھر اچھا کوئی باربر بھی بال کاٹنے والا جو ہے وہ بھی کوئی اچھا نہیں ہے، وہاں تو ہمارا جاننے والا ہے نا جیسے ہمیشہ بال کٹواتے ہیں، تاکہ فیشن بھی تو خراب نہ ہو نا، عمرہ ہوتا ہے تو ہونے دو لیکن فیشن تو نہ بگڑے گا۔ تو اب جناب آپ ایک بکری دم بھی دیں اور گناہ گار بھی ہیں کہ آپ نے حد حرم کو چھوڑ کے ساری زندگی میرے مدینے عمرہ کیا ہے تو مکے میں بال کٹائیں، یہ نہیں کہ مدینے میں جا کے کٹوائیں۔ آپ حج پہ تشریف لے آئے ہیں تو مینا کے اندر آپ نے سر پہ اس طرح پھروایا، اور مینا جو ہے وہ بھی حد حرم کے اندر۔ کہتے تھی کہ میں ہر سال جو ہے رمضان المبارک میں عمرے پہ آتا ہوں۔ کچھ لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ تم ہر سال عمرے پہ جاتے ہو، کیا فائدہ ہے، یہ رقم کسی غریبوں کو دے دیا کرو۔ پہلی بات تو یہ ہے عمرے پہ یا حج پہ آدمی خود آتا ہے یا اللہ بھیجتا ہے؟ اللہ نہ چاہے آ سکتے ہو۔ کتنے کروڑوں پتی لوگ ہیں، اربوں پتی لوگ ہیں، انہوں نے کبھی خواب میں بھی مکہ مدینہ نہیں دیکھا۔ اللہ کے بندے، اگر خدا نے تمہارے مقدر میں عمرہ لکھا ہے کون روک سکتا ہے؟ یہ بھی ایک شیطانی تحریک ہے آج کل، کہتے دیکھو جی حج پہ جا رہے ہو یا نفلی حج ہے، کیا ضرورت ہے، یہ پیسے غریبوں کو دے دو۔ دیکھا نا بس بظاہر بات کتنی اچھی لگتی ہے، کتنا نوجوان جو ہے نا اس کے باتوں کے اثر میں آتا ہے کہ ہر بات تو ٹھیک کر رہے ہیں نا، یہ کیا ہمارا ابا ہر سال حج پہ بھاگ رہا ہے، ہر سال 2 لاکھ 3 لاکھ روپے لگا کے آ جاتا ہے، 3 لاکھ غریبوں کو دے دو۔ دیکھو جی حج میں جا کے یہ لوگ بکریاں ذبح کرتے ہیں، اب 30 لاکھ آدمی آئے، چلو 10 لاکھ بکری ذبح ہو تو 10 لاکھ بکری جو ہے 300 350 400 500 کی ایک بکری ہے، اتنا بڑا پیسہ مسلمان ضائع کرے ہیں، جناب غریبوں کو دے دیں۔ یہ اصل میں شیطان کا حملہ ہے، یاد رکھو۔ تم جو سگریٹ پیتے ہو وہ چھوڑ دو، غریبوں کو دے دو، کوئی غریبی نہ رہے۔ تم جو پیسہ سگریٹ پہ خرچ کرتے ہو، سگریٹ نہیں پیو گے تو مر جاؤ گے۔ تم جو پیسہ کافی پینے پہ اور چائے پینے پہ خرچ کرتے ہو، یہی صرف غریبوں کو دے دو۔ ادھر تو خیال نہیں جاتا، ادھر شیطان رکاوٹ بننے کا ذریعہ بنتا۔ یاد رکھیں آپ کے لیے اللہ نے عمرہ لکھا ہے، آپ نے ہر حال میں آنا ہے، باقی غریبوں کی بھی مدد کریں۔ اور یہ دیکھو یہ عمرہ یا حج یہ غریبوں کی مدد نہیں ہے، کس نے کہا ہے آپ کو؟ اب دیکھیں مثلا 30 لاکھ آدمی آئے گا، گاڑیاں استعمال کرے گا، ٹیکسی استعمال کرے گا، بس استعمال کرے گا، وہ غریب لوگ نہیں کمائیں گے۔ آپ ہوٹل پہ جائیں گے روٹی خریدیں گے تو وہ ہوٹل والا نہیں کمائے گا۔ آپ رہائش لیں گے، مکان لیں گے، کمرہ لیں گے، جو کرایہ دار ہے بیچارہ بلڈنگ لے کے کھڑا ہے کمانے کے لیے، وہ نہیں کمائے گا۔ آپ کپڑا خریدیں گے، جوتا خریدیں گے، کوئی چیز خریدیں گے، وہ نہیں کمائے گا، اس کو فائدہ نہیں ہوگی۔ کتنے کیوں کہا ہے آپ نے کہ یہ غریبوں کی مدد نہیں ہے؟ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ حرمین الشریفین میں جب کوئی چیز خریدو تو ساتھ یہ نیت بھی کر لو، یا اللہ یہ تیرے گھر کے یا تیرے نبی کے گھر کے ہمسائے ہیں، ہم اس لیے خرید رہے ہیں، یہ چیزیں ہمیں پاکستان مل جاتی ہیں، انڈیا میں مل جاتی ہیں، لیکن ہم یہاں سے اس لیے خرید رہے ہیں کہ ان کا فائدہ ہو جائے تو اللہ تمہیں اس چیز کے بدلے میں صدقے کا ثواب دیں گے۔ یعنی چیز بھی لے لو اور خیرات کا ثواب بھی لے لو۔ یہ شیطانی خیالات ہیں۔ اچھا جی جناب جانور ذبح ہوتے ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جانور ذبح کر کے ضائع کر دو؟ یہ تو پھر ہمارا گناہ ہے نا، اسلام تو نہیں کہتا نا کہ ضائع کر دو۔ پہلے دور میں باقاعدہ گوشت جو ہے پہاڑوں پہ سکھائے جاتے تھے اور لوگ مہینوں تک کھاتے تھے۔ اب بھی الحمدللہ یعنی اس ملک میں بڑے بڑے جمعیات البر الخیریہ ہیں جن لوگوں نے بڑے بڑے کولڈ سٹوریج بنائے ہوئے ہیں، یہ گوشت جمع ہوتے ہیں اور سارا سال غریبوں کو ملتے ہیں۔ اور کتنی گوشت ہے جو اسی دن روزانہ ہوائی جہازوں پہ غریب ملکوں کو منتقل ہو جاتا ہے۔ یہ کس نے کہا ہے کہ ضائع ہو رہا ہے؟
اگر کہیں ضائع ہوتا ہے تو ہماری غلطی ہے، آپ ضائع نہ کریں. آپ نے ایک بکری ذبح کی ہے تو آپ اس کے 3 حصے خود تقسیم کر دیں غریبوں میں. تو یہ تو ہماری کوتاہی ہے، اسلام پہ کیا اعتراض ہے؟ اچھا باقی یہ ہے جی پیسے دے دو. یاد رکھو پیسہ جو ہے وہ جان کا صدقہ ہے، لیکن روح کا صدقہ جو ہے روح والی چیز ہو سکتی ہے. بندے میں جان بھی ہے اور روح بھی ہے، تو ہم پیسہ بھی دیتے ہیں، یہ جان کا صدقہ ہے. جب جانور ذبح کرتے ہیں تو یہ ہمارے روح کی طرف سے صدقہ ہے، اور یہ اتباع ہے اس قربانی کی جو اللہ نے حکم دیا تھا ابراہیم کو کہ اپنے بیٹے کو میرے راستے میں ذبح کرو. اس لیے یہ اعتراض جو ہیں یہ شیطانی اعتراضات ہوتے ہیں. شیطان دلوں میں خیال ڈالتا ہے. ان باتوں کا بالکل فکر نہ کریں، زیادہ سے زیادہ عمرے کریں، زیادہ حج کریں، اس کی برکت سے اللہ آپ کو اتنا دیں گے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اور اپنے محلے کے غریبوں پر بھی خصوصی مہربانی کیا. پتہ نہیں الیمین کتنا قسم ہے مجھے نہیں پتا جی. یمین کتنا قسم ہے؟ رمضان المبارک کے بعد اگر عمرہ کیا ہے تو حج تمتع ہوگا. اگر میقات سے عمرہ کیا ہے، لیکن حناف کے نزدیک تو تمتع بھی نہیں ہوگا. وہ کہتے ہیں حج تو افراد ہوگا لیکن اس کو جرمانے کی بکری دینی پڑے گی کہ اس نے اشہر حج میں عمرہ کیوں کیا ہے. بات تو ایک ہے نا، بکری تو بھرنی ہے نا. اس کو وہ ہدیہ تمتع کہہ دیتے ہیں، وہ ہدیہ جبر کہہ دیتے ہیں. بات تو بکری بھرنے کی ہے، وہ تو کوئی نہیں چھوڑتا. اگر کسی نے اپنی بہن کو عدالت میں اپنا جائیداد کا حصہ نہیں دیا، قیامت میں دے گا، فکر نہ کرو، کوئی بات نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ تم نے اگر کسی کی ایک بالش زمین حق کھایا ہے، اللہ حکم دیں گے اس کے گلے میں ڈالو قیامت والے دن زمین. اٹھائے بوجھ، خود سوچ لو کیسے اٹھاؤ گے. ایک آدمی نے ڈاکخانے کے ذریعے عورت نے قبول کر دی، پتہ نہیں کیا دی، طلاق. یعنی طلاق ڈاکخانے کے ذریعے دو، جس ذریعے دو طلاق ہے وہ ہو جاتی ہے. بچوں کا کھیل نہیں ہے. کوئی آدمی زکات سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو بینک میں شیعہ لکھوا دیتے ہیں، چلو پیسہ بچ جائے، ایمان جاتا ہے تو جائے، اب اس کا کیا علاج ہے. یعنی ایمان جاتا ہے تو جائے، پیسہ بچ جائے زکات کا. ایک عورت کا زبردستی نکاح کیا، زبردستی کوئی نکاح شکا نہیں ہوتے. اچھا کیا اس نے طلاق لے لی. میں نے پاکستان سے باہر جانے کے لیے ایک ایجنٹ کو پیسے دیے کہ میرا انتظام کرے، وہ کھا گیا. جب تم غلط کام کر رہے تھے وہ بھی غلط کام کر، اس نے بھی حرام کھایا، تم نے بھی گناہ کمایا. رشوت دینا لینا دونوں پہ لعنت ہے. طواف کے 2 رکعات جو ہیں افضل یہ ہے کہ مقام ابراہیم پہ پڑھیں. مقام ابراہیم پہ رش ہو تو پھر حتیم میں پڑھیں. حتیم میں بھی رش ہے تو مطاف کی جگہ جہاں طواف ہوتا ہے اس میدان میں پڑھیں. وہاں بھی رش ہے تو مسجد الحرام میں پڑھیں. ہاں اگر بھول گیا، گھر گیا، یاد آئے تو گھر بھی پڑھ سکتے ہیں. طواف کرنے کے بعد ہر چکر پہ بسم اللہ اللہ اکبر حجر اسود پہ کہنا جو ہے سنت ہے، نہیں کہا کوئی بات نہیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام
یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا مسبب الاسباب یا مفتح الابواب یا دلیل المتحیرین یا مفرح المحزونین یا غیاث المستغیثین اغثنا 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 علیک توکلنا والیک انبنا اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين اللهم لا تردنا عن بابك خائبين اللهم لا تجعلنا من الآيسين اللهم لا تعذبنا بذنوبنا اللهم لا تهلكنا بذنوبنا اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا أرحم الراحمين اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح أولادنا وأولاد المسلمين اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين اللهم اصلح بناتنا وبنات المسلمين اللهم اصلح أحوالنا وأحوال المسلمين اللهم اصلح أمورنا وأمور المسلمين اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما یا اللہ یہود و نصارہ اور کفار کی ذلت اور شکست کا فیصلہ فرما یا اللہ بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما یا اللہ اقلیات اسلامیہ کی حفاظت فرما یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما بے حیاؤں کو حیا عطا فرما بے دینوں کو دین عطا فرما بے اولادوں کو اولاد عطا فرما قرض داروں کے قرض عطا فرما جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما جن کے گھروں میں نوجوان بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما یا اللہ ان کے مستقبل روشن فرما یا اللہ مسلمانوں سے عذاب رفع فرما دے یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما یا اللہ پاکستان میں استحکام و امن و امان قائم فرما یا اللہ دین والوں کی مدد فرما یا اللہ مساجد مدارس کی حفاظت فرما یا اللہ دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما یا اللہ جو تیرے علم کے اندر صحیح معنوں میں دین نافذ کر سکیں ان کی مدد فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين 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 اجمعين